کا اظہار قوم نہ کرے کہ افغانستان مجھ سے بہتر ہو رہا ہے. مجھے سوال کرنے کا یہ حق نہیں ہے. مجھے حق ہے، میرے بڑوں نے دیا تھا، میرے بڑوں نے قربانیاں دینے کے بعد جو پاکستان حاصل کیا تھا، اس پاکستان نے مجھے یہ طاقت دی ہے، یہ جرت دی ہے، یہ آواز دی ہے، یہ زبان دی ہے کہ میں اپنے پاکستان کے لیے آواز اٹھاؤں. یہی میرے سوال تھے اور یہ سوال میں بار بار کرتا رہوں گا. میں خود پیش ہوں گا. میں ٹاؤن شپ تھانے میں سوموار کے دن، منڈے کے دن میں خود پیش ہوں گا اور پوچھوں گا کہ بلائیں عمران خان صاحب کو، بلائیں ان کے وزراء کو، میرے سے سوال کریں. میں ان سے سوال کروں کہ آپ کس طرح محب وطن ہیں اور میں کس طرح غدار ہوں. آپ کے کونسلرز کے کہنے پر میں غدار ہو گیا، یہ میں سوال کروں گا ان سے. مگر مت کوئی سوچے، مت کوئی یہ سوچے کہ یہ بیانیہ، مجھے پتا ہے میری سزا کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ ٹائٹل غداری کے میرے سینے پہ کیوں سجائے جا رہے ہیں، مجھے علم ہے. مگر سوال کروں گا اور کرتا رہوں گا. یہ پاکستانی قوم محافظ ہے اس ریاست پاکستان کی، ہم سب محافظ ہیں اس پاکستان کے. مگر اگر کسی پر، کسی کے کردار پر، کسی کا آئین قانون سے ماورا اقدام پر سوال کرنے سے ہمیں اپنی پاکستانیت ختم کرنے کا فکر ہوتا کہ یہ ہماری پاکستانیت ہم سے چھین لیں گے، تو کبھی اس بیانیے پر کھڑے نہ ہوتے. اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں جیل میں ڈالو، ہمیں پھانسی گھاٹ دکھاؤ یا ہماری پاکستانیت چھین لو. ہم جو آئین قانون سے ماورا اقدام کرے گا اس پر سوال کریں گے، اس کو کٹہرے میں لائیں گے. یہی ہماری حب الوطنی کا تقاضا ہے، یہی ہماری پاکستانیت کا تقاضا ہے اور یہی 22 کروڑ عوام کا تقاضا ہے. یہ فیصلہ 22 کروڑ عوام کریں گے کہ کون محب وطن ہے اور کون اس پاکستان کا غدار ہے. یہی مجھے آپ سے کہنا تھا اور یہی مجھے ان تک بات پہنچانی تھی آپ کے توسط سے کہ غداری کے سرٹیفکیٹ ہم نے تو سمجھا تھا کہ مشرقی پاکستان کے بعد یہ فیکٹری بند ہو جائے گی. ہمیں تو یہ تھا کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس پاکستان کو، بچے کھچے پاکستان کو کسی بنگلہ دیش میں خدا نخواستہ مت بدلنے دو، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اقدام سے، آپ کے کردار سے، آپ کے فعل سے، آپ کی حکومت سازی سے خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، اس پر ہمیں غدار کہو گے. اس لیے میں بار بار یہ سوال کرتا رہتا ہوں، کرتا رہوں گا. سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کا مشکور ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ نے مجھے اپنی بات کرنے کا موقع فراہم کیا. دوسرا میں یہ گزارش کروں گا کہ آج ایک غدار وطن میں اور اضافہ ہوا ہے، اور وہ جو اضافہ ہوا ہے وہ غدار وطن بقول FIR کروانے والوں کے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے. میں آج 2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں یہ کہتا کہ میری بات کو سیاق و سباب سے ہٹ کر پیش کیا گیا، ایک ویڈیو بیان دیتا
جس طرح یہاں ہوتا آیا ہے تو یہ بات ختم ہو سکتی تھی، اور یہ آج کی جو صورتحال ہے اس سے میں دو چار نہ ہوتا، مگر میں نے آج کے وقت کا انتظار اس لیے کیا، اور یہ بات کہنے سے پہلے میں یہ بالکل بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، یہ اگر مگر کے بغیر ہے، یہ اس میں اگر مگر کی ضرورت نہیں، یہ ہر ایک کے دل کی آواز ہے، مگر دل کی آواز کو آج کس طرح بیان کروانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں نے جو بات کہی تھی غلط کہی تھی؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ میں نے کہا کہ آپ نے فاطمہ جناح کو غدار کہا، معافی مانگو۔ میں نے کہا ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا گیا، لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا، بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا۔ میں نے کہا کہ آج تک اس کی انویسٹیگیشن کا کیا نتیجہ نکلا؟ میں نے کہا کہ آج مریم نواز شریف کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیا اس وقت کا انتظار کیا جائے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر کوئی سوال اٹھے گا، پھر کوئی انویسٹیگیشن ہوگی؟ آج تک اس بات کو کیے 1 ہفتہ گزر گیا، کسی نے انویسٹیگیشن کی کہ دھمکیاں دینے والے کون تھے اور کیوں دی جا رہی ہیں؟ پھر میرا سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف کہے کہ اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے تو وہ غدار وطن، اور آج کوئی اور کہے کہ اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے تو کوئی سوال نہیں کرتا، کیونکہ بات تو ٹھیک ہے کہ اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کو میں اگر کہوں تو ٹھیک کرنا چاہیے تو مجھے غدار کیوں کہتے ہو؟ اور اگر یہی بات کوئی اور کرے تو سوال کیوں نہیں کرتے؟ پھر میں سوال کرتا ہوں کہ کیا 73 سالوں کے بعد بھی ہم اس سرزمین پر غیر محفوظ رہیں؟ بات کرنا ہمارے لیے جرم بن جائے؟ اس سرزمین پر ہمیں بات کرنا ہوگی۔ جو میں بات کر رہا تھا وہ میں بات نہیں کر رہا، یہ بات پاکستان کے گلی کوچوں سے ہو رہی ہے کہ آئین قانون کی بالادستی میں پاکستان کی بہتری ہے۔ آج جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں اگر گلی کوچوں میں ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں ہوش کے نوخن لینے چاہیے۔ اگر کوئی اس پاکستان سے محبت کرتا ہے تو اس کے ثبوت میں ہم کیا غلط کہہ رہے ہیں۔ اور میں ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں کہ اگر میں شاہدرہ میں بھی FIR ہوتی ہے تو مجھے غدار وطن کہا جاتا ہے، FIR ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد موقع ڈھونڈا جاتا ہے کہ اس کا الگ سے یہ غداری کا ٹائٹل جاوید لطیف پر کب لگایا جائے۔ مجھے بتائیں کہ آپ کو محب وطن پاکستان میں آپ کی نظر میں تو پھر کم ہے۔ آپ کی نظر میں اگر میں بات کرتا ہوں 2 وقت کی روٹی کی، اگر میں بات کرتا ہوں اپنے بیانیے کی، اور میں یہ بھی کہوں گا مجھے کوئی اس میں پریشانی نہیں، میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ بیانیے کا بوجھ ہر شخص کے لیے
اپنے کندھوں پہ اٹھانا مشکل ہے، یہ بات ٹھیک ہے، تو تحفظ حاصل نہ ہو۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، ہمارا جینا مرنا اس پاکستان، اس سونی دھرتی کے لیے ہے، مگر اگر آپ ہماری باتوں کو کب تک اپنی مرضی کے معنی دیتے رہو گے، کب تک اپنی مرضی کی اس کی تشریح کرتے رہو گے؟ ہمارا پاکستان سے محبت کا جو رشتہ ہے، ہمارے آباء و اجداد کا جو رشتہ ہے، اس پر تم سوالیہ نشان لگاؤ گے؟ مجھے آج پی ٹی آئی کے سابق کونسلر سے، جو اس کا مدعی ہے، اس ایف آئی آر کا بنایا گیا، کیا اس سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے؟ اور اگر آپ نے ان کے ذریعے ایف آئی آر کروانی ہے تو جرأت کرو، خود مدعی بنو، حکومت وقت خود مدعی بنے، پھر میں سب کچھ بتاؤں گا کہ کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے۔ مگر اس طرح میرا سر تو کٹ سکتا ہے، آپ قید خانے میں ڈال سکتے ہو، آپ کے پاس ساری ایجنسیاں، تمام طاقتیں، تمام ادارے ہیں، علم ہے مجھے ڈسکا کی صورتحال کا علم ہے، مجھے سینٹ کے انتخابات کا علم ہے، مگر میں یہ کہوں گا، کیا ان آوازوں کو دبا کر پاکستان زندہ باد ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستانی قوم کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی سے پوچھ سکے کہ میرے سے بنگلہ دیش آگے کیسے نکل گیا، میرے سے انڈیا کیسے آگے نکل؟ ایف آئی آر ہوئی، یہ اسی وقت ہمارے پاس آ گئی، میں نے وہ تمام پی ٹی سی کی جو دفعات تھیں ان کو دوبارہ پڑھا اس ایف آئی آر کے تناظر میں، لیکن مجھے ایک دفعہ ایسی نہیں لگی جو اس ایف آئی آر سے، اس بیانیے سے کوئی مطابقت رکھتی۔ کیا بیان تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر قانونی فعل کرتا ہے تو ہم اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی شخص پاکستان میں قانون کے کٹہرے سے معاورہ ہے؟ کوئی جج، کوئی وکیل، کوئی جرنل، کوئی بھی آدمی ہو تو کیا کسی کو قانون کے کٹہرے میں نہیں آنا چاہیے؟ یہ سوال کرنا کہ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور ہم اس کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے، یہ غداری ہے۔ کیا قانون پر عمل کرنا، آئین پر عمل کرنا اور اس کا مطالبہ کرنا یہ غداری ہے؟ یہ دو لائنیں جو اس نے لگائی ہیں، یہ اس کے اوپر یہ ایف آئی آر ہے، یہ میں نے دیکھی ہے ایف آئی آر، نہ کوئی اس ایف آئی آر میں کانسپریسی ہے، نہ کوئی اس ایف آئی آر میں ایسی بات ہے کہ کسی آرمی کو اکسایا گیا ہے۔ یہ تمام دفعات جو ہیں یہ اس ایف آئی آر میں شامل کر دی گئی ہیں کہ فوج کو اکسایا گیا ہے، سیاسی ورکروں کو اکسایا گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو ایف آئی آر ہے یہ ایک لغو اور ایسی بیہودہ ایف آئی آر ہے جس کو کوئی بھی، ہر محب وطن پاکستانی 22 کروڑ عوام اس کی کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم جو ہے لائرز ونگ مسلم لیگ اس کی پرزور جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، اور یہ انتہائی غلط اور فضول ایف آئی آر ہے۔ ہم مرتے وقت تک اٹھاتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ 22 کروڑ عوام کی بہتری کے لیے ہے، آئین قانون کی بالادستی میں ہی ہماری بہتری ہے، ہماری معیشت بہتر ہو سکے گی، ہم دنیا میں تنہا نہیں ہوں گے، ہمیں صرف سری لنکا جانے پر خوشی نہیں ہوگی، ہمیں دنیا کے بڑے ممالک بلائیں گے کہ تمہارے لیے معاشی پرابلم جو ہیں، آپ کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے 22 کروڑ عوام کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی ہمیں یہ بھی بلائے گا اور کہے گا کہ مقبوضہ کشمیر پر ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آئین قانون کی بالادستی پہ نہیں رہیں گے تو پھر سری لنکا جا کے خوش ہوں گے۔ یہ ہے ہمارا سوال، یہ ہے ہمارا بیانیہ، جس وجہ سے
ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے پالیسی سازو، طاقتورو، اس 22 کروڑ عوام پر رحم کرو۔ ہمیں کوئی غرض نہیں اس بات سے، اس پر کوئی معافی نہیں، معافی اس بات پہ مانگ رہے ہیں کہ پاکستان پر رحم کرو، معافی اس بات پر مانگ رہے ہیں کہ کیسے لوگوں کو لا کر بٹھاتے ہو جو امریکہ میں بیٹھ کر یہ بات کرتا ہے کہ پاکستان میں القاعدہ کو تربیت ٹریننگ دی گئی، پھر آپ اس پر تو کوئی سوال نہیں اٹھاتے، کوئی کسی جگہ سے ٹویٹ نہیں آتا، مگر جب پاکستان کا گروتھ ریٹ 5.8 پہ ہو تو تشویش کا اظہار ہوتا ہے، جب پاکستان کا گروتھ ریٹ 0 ہو تو کوئی تشویش کا اظہار نہ کرے؟ کیا پاکستانی قوم اس لیے پاکستان میں زندہ باد مردہ باد کہتی رہے؟ مجھے یہ آپ بتائیں کہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں جو نام لیے تھے ان کا کیا بنا؟ اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ بات سیدھی ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو تھی اور جو ہے یہ ساری کی ساری ایک عوام کی جو آواز ہے وہ ہے کہ 2.5 سالوں میں اس حکومت وقت نے پاکستان کی تباہی کس طرح کی ہے، معاشی طور پہ، روزگار کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اپنی داخلہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ اس کے بعد کوئی جواز نہیں رہ جاتا کہ عوام کی کوئی آواز نہ بنے، کوئی پولیٹیکل فورس۔ تو جماعتیں جو ہیں عوامی آواز پر باہر نکلی ہیں، اگر کوئی اس میں سے خود کو پیچھے ہٹے گا وہ عوامی ٹرین جو ہے وہ مس کر بیٹھے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت اس عوامی ٹرین سے اترنا اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا، یہ ٹرین تو چلے گی۔ ایک خاص چینل کی آواز ہے اور کوئی کسی قسم کا گھر میں جماعت میں یہ ہم 35 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، نہ آئندہ آپ کو نظر آئے گی۔ شکریہ۔ وہ گلی کوچوں کے لوگوں کی آواز ہے، اگر وہ مکمل بات قوم تک جرت ہے تو لاؤ، قوم خود فیصلہ کرے کہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے کون ہیں اور بات کرنے والوں کو کیا کہا جائے۔ یہی میرا آج کا سوال تھا آپ کے توسط سے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ اگر کوئی سوال ہے ذاتی پوچھیں بات، تو میں تو نہیں اس حق میں تو بیل نہیں کروانا چاہتا۔ کل کو پارٹی جماعت کو فیصلہ کرتی ہے تو میں جماعت کی فیصلوں کا پابند ہوں، مگر میں ذاتی طور پہ میں نے شاہدرہ میں ہونے والی جو غداری کا مقدمہ تھا اس میں بھی ضمانت نہیں کروائی تھی، میں اب بھی نہیں کروانا چاہتا، مگر پارٹی فیصلوں کا پابند